إلهي وسيدي ومولاي. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ناظرین محترم و سامعین کرام، پچھلی گفتگو میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں میں نے دین کے بارے میں گزارش کی تھی کہ اگر انسان نے دیندار بننا ہے، بندگی اختیار کرنی ہے، تو دین کے تمام پہلوؤں کو اپنانا پڑے گا، جن میں سے کچھ اصول دین ہیں، کچھ فروع دین ہیں، کچھ اخلاق حسنہ ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں توحید کی 4 قسموں کو تھوڑی سی تفصیل دے کے عرض کروں گا. آج بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اصول دین اور فروع دین. اصول دین معروف 5 ہیں، جن میں سے 3 اصول دین ہیں اور 2 اصول مذہب ہیں. فروع دین جو ہیں وہ 10 ہیں. اصول دین میں سے پہلی توحید، فروع دین میں سے پہلی نماز. اصول دین اور فروع دین میں چند فرق ہیں. اختصار کے ساتھ 1-2 فرق بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. اصول دین بالدلیل ہوتے ہیں اور فروع دین بالتقلید ہوتے ہیں. فروع دین میں مجتہد جامع شرائط کی تقلید ضروری ہے، اور فروع اصول دین اس میں دلیل کی ضرورت ہے، تقلید حرام ہے. اصول دین اور فروع دین میں دوسرا فرق، اصول دین قبر میں پوچھے جائیں گے. موت کے فوراً بعد جب قبر میں پہلی رات آئے گی، اصول دین کے بارے میں سوال ہوگا، نظریات کے بارے میں سوال ہوگا، عقائد کے بارے، ایمان کے بارے سوال ہوگا. فروع دین قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے، مگر فروع دین ولو محشر کے دن پوچھے جائیں گے، مگر فروع دین کی ادائیگی کا اثر قبر میں بھی دیکھے گا. نماز اپنے مقام پہ نور بن کے قبر میں آئے گی. روزے اپنے مقام پہ جتنے واجبات ہیں اس نے ادا کیے ہیں، وہ نور کی حالت میں آئیں گے. ولایت علی ابن ابی طالب کا نور، محمد و اہل بیت محمد کی ولایت کا نور سب سے بڑھ کے ہوگا، منور ہوگا. تو فرق یہ ہے کہ اصول دین کا سوال قبر میں ہوگا. اگر اس میں کوئی پاس ہو جاتا ہے تو شاباش دے کے کہا جائے گا کہ میٹھی نیند سو جا. عالم برزخ میں اس کی قبر جو ہے اس کو جنت کا ایک باغ بنا دیا جائے گا. اگر خدا نخواستہ ناکام ہو گیا تو اس کی قبر کو جہنم کے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا. اور اعمال، ان کے بارے میں جو سوال ہونا ہے، فروع دین کے بارے میں جو سوال ہونا ہے، اگرچہ یہ ہیں لازم ملزوم، ایمان باللہ، نظریات، عقائد اور اصول دین اور فروع دین لازم ملزوم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ، البتہ میں یہ بھی عرض کر دوں، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اصول دین ٹھیک ہونے چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عمل کی ضرورت نہیں ہے.
کچھ کہتے ہیں عمل ہونا چاہیے، عقیدہ ضروری نہیں ہے۔ ان دونوں نظریوں کو قرآن اور اسلام نے ٹھکرا دیا ہے۔ قرآن اور اسلام نے جو نظریہ دیا ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، نہ تنہا اصول دین اور عقائد کافی ہیں، نہ تنہا فروع دین اور اعمال کافی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی 20 آیات ہیں۔ ایک آیت میں ہے سورہ مبارکہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ الف لام جنس کے ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ میرے اللہ کوئی گھاٹے سے محفوظ بھی ہے؟ استثناء آ رہی ہے، ما من عام الا وقد خص، اصولی قاعدہ ہے کہ ہر عام کے بعد تخصیص ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ کامیاب ہیں اور اس خسارہ اور جہنمی ہونے کی زد سے محفوظ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں ایمان اور عقیدے کی دولت ہے، دوسرے ہاتھ میں اعمال صالحہ ہیں۔ علی ابن ابی طالب بھی فرماتے ہیں وبالصالحات یستدل علی الایمان وبالایمان یستدل علی الصالحات، صالحات نیکیاں ایمان کی دلیل، ایمان نیکیوں کی دلیل ہے۔ 20 آیات اس مطلب پر، اس مفہوم پر اس جو ہے وہ دال ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ بہرحال قرآن نے جو کامیاب زندگی گزارنے کا نظریہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اعمال اور ایمان، عقیدہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جزء لا ینفک ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے عقیدہ قبر میں پوچھا جائے گا، اعمال محشر کے دن پوچھے جائیں گے، اور یہ بھی اس کریم خالق کا احسان ہے۔ مر جانے والا خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھ کے گیا، نمازیں کچھ اس کے ذمہ رہتی تھیں، حج نہیں کر کے گیا، روزہ نہیں رکھا، کوئی واجب چھوڑ کے گیا ہے، اللہ نے یہ مہلت دی ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے واجبات کو ادا کر دے، میں کریم قبول فرما لوں گا۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا لطف ہے۔ لہذا میرے دوستو، تو آخری فرق جو میں عرض کر رہا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن پوچھا جائے گا اعمال کے بارے میں۔ دونوں ضروری ہیں، دونوں کو انجام دینا ضروری ہے، عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ جب محشر کا دن ہوگا عقیدہ ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اعمال میں کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اللہ محمد و اہل بیت محمد کو خطاب کر کے کہے گا اے محمد و اہل بیت محمد، یہ میرا بندہ آپ کی ولایت رکھنے والا، آپ کا شیعہ، اس نے عمل تو انجام دیے مگر کچھ کمزوری آ گئی ہے، عمل میں کمزوریاں ہیں، اگر تم سفارش کر دو تو میں کریم قبول کر لوں گا۔ محمد و آل بیت محمد شفاعت فرمائیں گے اور سفارش فرمائیں گے تو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ بہت زیادہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، دن نعمت ہے، رات نعمت ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کریم خالق نے ہمیں ولایت محمد و اہل بیت محمد عطا فرمائی ہے۔ اعمال انجام دینے چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کے فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا کہ اس کی فضل کی امید کتنی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔